ہمارا موضوع شادی بیاہ کے حوالے سے چل رہا تھا. بیچ میں محرم آ گیا تو محرم کے حوالے سے واقعہ کربلا بیان کیا، اور اس سے پہلے جہاں پر موضوع ہم نے ادھورا چھوڑا تھا وہ بات چل رہی تھی جہیز کے حوالے سے. جہیز کی رسم کے حوالے سے بات کرنی تھی، لیکن 10 محرم کو چونکہ محرم کے حوالے سے گفتگو ہوئی تو ہمارا وہ ٹاپک بیچ میں منقطع ہو گیا. اسی تسلسل کو جاری کریں گے. جہیز کی شرعی حیثیت، خصوصاً جہیز فاطمہ کو لے کر جو غلط فہمی پیدا ہوئی ہے، اور اسی طرح ایک سوال ہوتا ہے کہ مولوی صاحب شرعی حق مہر کیا ہوگا؟ تو حق مہر کے حوالے سے بھی اور جہیز کے حوالے سے بھی ان 2 ٹاپکس کو ہم لے کے چلیں گے. الحمدللہ یہ ایک اچھی کوشش ہے، اچھی کاوش ہے. پچھلے سے پچھلا جمعہ جب آخری جو ہوا تھا جہیز کے حوالے سے، جس میں نے مختصر بات کی تھی اور میں نے مختصر بتایا تھا جہیز کے حوالے سے کہ نہ میں نے لیا ہے نہ میں نے دیا ہے. وہ کلپ ویڈیو بنتی ہے، اسی طرح سے وہ ویڈیو بنی آپ ہی کی مسجد میں، سوشل میڈیا کی زینت بنی. انسٹاگرام کے اوپر ابھی وہ تقریباً 2 ملینز کے اوپر وہ ویڈیو ہے. حکیم زبیر عباسی کے نام سے میرا انسٹاگرام بھی ہے، اسی طرح فیس بک، دیگر جتنے پلیٹ فارمز ہیں، ٹک ٹاک، یوٹیوب، سب کے اوپر وہ الحمدللہ ملینز کے حوالے سے ویوز جا رہے ہیں. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ کتنے ہی لوگوں نے اس مختصر سے کلپ کو، جس میں ہم نے جہیز پورا ڈیفائن نہیں کیا تھا، بالکل مختصر بات ہوئی تھی، میں نے کہا آئندہ جمعے میں بات کریں گے، لیکن وہ محرم کے اوپر جمعہ ہو گیا. اس میں کئی لوگوں نے یہ وعدہ کیا کہ انشاءاللہ ہم جہیز نہیں لیں گے. تو یہ ایک ایسا پازیٹو پیغام ہے جو لوگوں تک پہنچتا ہے. لوگوں کو اصل میں ممبر و محراب سے باتیں ہوتی کوئی نہیں، جس کی وجہ سے لوگوں نے اسے دین سمجھنا چھوڑ دیا. حالانکہ جب یہ ٹاپک میں نے شروع کیا تھا اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ النکاح من سنتی، نکاح مجھ محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نکاح دین ہے، شادی بیاہ یہ دین ہے. تو جب یہ باتیں ہوتی کوئی نہیں تو لوگ سمجھتے کوئی نہیں، سنتے کوئی نہیں، عمل کے لیے تیار کوئی نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ اس موضوع کو ہم آج لے کے چلتے ہیں جہیز کے حوالے سے کہ جہیز ہے کیا. دیکھیے سیرت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو اٹھا کے دیکھیے، کیونکہ ہر چیز میں ماڈل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. قرآن مجید نے اللہ رب العالمین نے پیغمبر ذیشان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہہ کے میرے آپ کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ، ماڈل، ایگزامپل، نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنایا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماڈل ہے ہر مسئلے کے اندر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شادیاں بھی کی، 1 سے زائد نکاح بھی کیے. نبی کے دور کے اندر نبی کی بیٹیوں کی بھی شادی ہوئی، نبی کے صحابہ کی بھی شادی ہوئی. ہمیں اس دور سے سیکھنا ہے، وہ دور اچھا تھا. آج جتنا ہم جدید دور کے اندر جا رہے ہیں اللہ کی قسم ہم خسارے میں جا رہے ہیں. ہم جتنا پیچھے جائیں گے اتنا وہ لوگ جنتوں کے قریب تھے، اور ہم جتنا آگے جا رہے ہیں ہم جنتوں سے دور ہو رہے ہیں نافرمانیوں کی وجہ سے. نبی کے صحابہ کی بھی شادیاں ہوئیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی شادیاں ہوئیں، نبی کے گھر والوں کی بھی شادیاں ہوئیں، آپ کی رشتہ داروں کی بھی شادی ہوئی، نبی سے محبت کرنے والوں کی بھی شادیاں ہوئیں. ان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھنا پڑے گا کہ نبی اور نبی کے ماننے والوں نے کیا جہیز لیا تھا. تو آپ کو معلوم چلے گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی شادیاں کی، اللہ کے نبی نے کوئی جہیز نام کی کوئی چیز نہیں لی. اور نبی کے ماننے والوں کی شادیاں ہوئی، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کی شادی ہوئی، نبی پر ایمان لانے والوں کی شادیاں ہوئی. ان میں سے کسی نے بھی کوئی جہیز نہیں لیا. لوگوں سے جب کچھ نہ بن پڑا تو کہا کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جہیز دیا تھا. اس کو دلیل بنا کر جہیز مانگنے والے جہیز مانگ رہے ہیں کہ جناب اللہ کے نبی نے بھی تو اپنی بیٹی فاطمہ کو دیا تھا. اور مسئلہ صرف مانگنے والوں کا نہیں ہے، اگر مانگنے والوں کا ہوتا تو چلو ہم کہتے ٹھیک ہے وہ مانگ رہے ہیں. ابے دینے والے بھی پریشان ہیں کہ ہمیں جہیز دینا ہے ورنہ خاندان میں ناک کٹ جائے گی. یقین کیجئے
ایک تو ہے نا کہ ایک بندہ مانگ رہا ہے جہیز، اس کو تو آپ نے ظالم کہہ دیا کہ جناب ظلم کر رہا ہے لڑکی والوں پر. لیکن یہ لڑکی والے جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں اپنے لوگوں میں دکھاوے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کسی حالت میں خوش نہیں ہوں گے. یاد رکھیے گا، لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیجئے. یہ لوگوں نے کسی حال میں خوش نہیں ہونا. وہ باپ جو بھیک مانگ کر صدقہ خیرات کر کے لوگوں سے قرضے ادھار کر کے اپنی بیٹی کی شادی میں کھانا بناتا، لوگ تو اس میں آ کے میخ نکال کے چلے جاتے ہیں. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بارات میں لوگوں کو بلاتا ہے کہ آؤ، اور جناب بیچارہ بڑی محنت کر کے ادھار قرضہ کر کے لوگوں سے اپنی بیٹی کی شادی بارات کے اندر کھانا بناتا ہے. لوگ اس میں میخ نکال دیتے ہیں. ابے چکن کی بریانی بنائیے، بیف کی بنا لیتا تو کیا ہو جاتا. لوگوں کو خوش کرو گے، لوگ تمہارا کھا کے بھی اللہ کی قسم تمہارے خلاف بول کر جائیں گے تمہاری تقریب کے اندر. لوگ خوش نہیں ہوں گے. لوگوں کو خوش کرنا چھوڑ دو. دیکھو ایک شخص تھا نا، اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا. بیٹا جناب پیدل گھوڑے کی لگام تھام کے چل رہا تھا اور باپ جو ہے وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. اب لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ دیکھو باپ کتنا ظالم ہے، باپ کتنا ظالم ہے. بیٹا اتنا معصوم سا وہ گھوڑے کی نکیل پکڑ کے چل رہا ہے اور باپ اتنا بڑا اور جوان اور ہٹا کٹا اور گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. کیسا ظالم باپ ہے. باپ نے جب یہ بات سنی کہا کہ یار یہ بات تو مناسب نہیں، چلو ایک کام کرتا ہوں، میں اتر جاتا ہوں، میں گھوڑے کی نکیل پکڑ لیتا ہوں اور اپنے بیٹے کو گھوڑے کے اوپر بٹھا دیتا ہوں. باپ نے گھوڑے کی نکیل پکڑ کے پیدل چلنا شروع کیا، بیٹے کو گھوڑے کے اوپر بٹھا دیا. اب لوگوں نے بیٹے پر کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا کہ کیسا نالائق بیٹا ہے کہ باپ نکیل پکڑ کے چل رہا ہے اور خود گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. باپ نے کہا یہ لوگ باز نہیں آئیں گے، چلو ایک کام کرتے ہیں، ہم دونوں ہی پیدل چلتے ہیں گھوڑے کی نکیل پکڑ کے. اب دونوں باپ بیٹے گھوڑے کی جناب رسی تھامے ہوئے پیدل پیدل جا رہے ہیں. لوگوں نے کہا ابے کیسے بے وقوف لوگ ہیں، سواری موجود ہے اس کے باوجود پیدل جا رہے ہیں. لوگوں کو کہاں خوش کرو گے؟ لوگوں کو تم مطمئن نہیں کر سکتے. وہ کسی بھی حالت میں راضی نہیں ہوں گے تو پھر اللہ کو راضی کر لو. جس نے اللہ کی قسم رب کو راضی کر لیا اس نے فلاح پا لیا، وہ کامیاب ہو گیا. اور جو لوگوں کے چکر میں لگا رہا کہ لوگ کیا کہیں گے، تو لوگ یاد رکھو کسی حال میں خوش نہیں. آپ اپنے اندر مطمئن ہونے چاہیے، آپ اپنے اندر خوش ہونا چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ شریعت کے تقاضوں کے عین مطابق ہے. دنیا کو برا لگتا ہے لگتا رہے، مجھے دنیا کی کیا پرواہ. اور رب کا جو بندہ ہوتا ہے، توحید کا جو ماننے والا ہوتا ہے، اللہ کی قسم وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا. اور جب وہ دنیا کی پرواہ چھوڑ دیتا ہے تو محشر کے میدان میں رب سب کے سامنے کہتا ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا محشر میں یہ کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا صرف میرے لیے ہے. اس کو دنیا کی پرواہ ہی کوئی نہیں. دنیا جو کہتی ہے کہہ دے، میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو، رب مجھ سے ناراض نہ ہو. اس کو ہر لمحے یہی پرواہ رہتی تھی اور یہ دنیا کی پرواہ کیے بغیر اپنے رب کی راہوں پر چلتا چلا گیا. جہیز فاطمہ سنیے آج اس کی حقیقت کیا ہے اور اس جہیز کی وجہ سے کتنا نقصان ہو رہا ہے. اس معاشرے کے اندر کتنی ہی بچیاں اللہ کی قسم جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ ان کے باپ کے پاس جہیز دینے کو کچھ نہیں. وہ باپ بیچارہ پریشان بیٹھا ہوا ہے کہ یار ایک دو چار بیٹیاں ہوتی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلا لیتا، کسی سے قرضہ لے لیتا، وہ کسی کے در در پہ جا کے بھکاری بن جاتا. لیکن کیا کروں، ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، وہ کب تک بھیک مانگتا رہوں، کب تک قرضہ لیتا رہوں، کہاں جائے یہ باپ. اس معاشرے نے ایسے باپ کا جینا دوبر کر دیا جس کی 4-6 بیٹیاں بیٹھی ہوئی، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کی بیٹی کو بغیر جہیز کے قبول کسی نے نہیں کرنا. کہاں گئے وہ نوجوان، کہاں گئے وہ باپ جو لڑکی والوں کو مطمئن کر سکے کہ نہیں نہیں ہمیں بیٹی چاہیے. وہ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم اس باپ سے اور کیا لوگے جس نے پال پوس کے اپنی جوان بچی تم کو دے دی. اس باپ سے تم اور کیا مطالبہ کرو گے. اس جہیز کی وجہ سے کتنی بچیاں پنکھوں میں جھول گئی. اس جہیز کی وجہ سے کتنی بچیوں نے اپنے آپ کو خودکشی کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا. کتنے باپ پریشان گھوم رہے، شرمسار ہیں، بیٹی سے آنکھیں نہیں ملا سکتے. بچیوں کی عمریں نکل رہی ہیں، 30 35 40 سال کی ہو گئی. کیوں؟ معاشرہ ان کو بغیر جہیز کے قبول نہیں کرتا.
ایک صاحب سے بات ہونے لگی, کہنے لگے یار میں تو استطاعت رکھتا ہوں اپنی بیٹی کو جہیز دینے کی. میں نے کہا یار میں آپ سے درخواست کروں گا آپ پھر بھی مت دیں. آپ اگر استطاعت رکھتے ہیں دینے کی آپ پھر بھی مت دیں. کیوں؟ میں نہیں کہتا کہ جہیز دینا یا حرام ہے. ایک باپ کی اگر استطاعت ہے اور وہ اپنی بچی کو دے سکتا ہے تو اس کا جہیز دینا میں حرام ہرگز نہیں کہوں گا. میں کہتا ہوں کہ ایک باطل رسم ہے اس کا بائیکاٹ کیجیے تاکہ یہ لوگوں کو معلوم چلے کہ جناب یہ صاحب چودھری صاحب کروڑ پتی ارب پتی کھرب پتی اس نے بھی اپنی بیٹی کو جہیز کوئی نہیں دیا. وہ بچی جو دوسروں کی رخصتی دیکھ رہی ہے اس کے دل میں ارمان پیدا نہ ہو. معاشرہ اس کو اس کا تانا نہ دے رہا ہو کہ دیکھو فلاں بچی تو اتنا جہیز لائی, وہ تو کیا لائی. بچیوں کو تانے مل رہے ہوتے اللہ کی قسم گھروں میں جانے کے بعد. یہ باپ یہ ماں ان تانوں سے بچنے کے لیے بھر کے دیتا ہے. اور لڑکے والوں کی طرف سے بڑی بڑی ڈیمانڈ کی لسٹیں آئی ہوئی ہوتی ہے. وہ گاڑی ان کو چاہیے, موٹر سائیکل ان کو چاہیے, وہ جہیز کے اندر بڑی بارات مائیوں میں سب کچھ کے بعد وہ آپ کی بچی کو قبول کرتا ہے. تو میں کہتا ہوں وہ بندہ جو استطاعت رکھتا ہے استطاعت کے باوجود جہیز نہ دے تاکہ معاشرے سے اس برے کلچر کا خاتمہ ہو. اور وہ لوگ میں نے کہا کہ ایک تو ہیں لینے والے جو جہیز لے رہے ہیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ نہیں ہمیں تو جہیز چاہیے. دوسری طرف وہ بھی ظالم اللہ کی قسم جو جہیز دینے پر تلے ہوئے ہیں کہ دنیا کیا کہے گی. دونوں طرف معاملہ ہے. لینے والے کے پاس دینے والے کو اتنا بڑا پھرا دینے کو موجود کہ جناب مجھے یہ چیزیں چاہیے. اور اگر وہ بیچارہ دین سمجھ گیا کہ نہیں یار دین اسلام میں تو جہیز کی کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں, شریعت اسلام کے اندر دین اسلام کے اندر کوئی بھی جہیز کی حیثیت کوئی نہیں. وہ بیچارہ اپنے سسرال والوں کو کہتا ہے کہ نہیں جی مجھے جہیز نہیں چاہیے, مجھے منگنی مائیوں بارات کچھ بھی نہیں چاہیے. وہاں پر بھی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ تو بڑا متشدد قسم کا آدمی ہے, ہم جہیز دینے کو تیار یہ لینے کو کوئی تیار نہیں. وہاں بھی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. تو مسئلہ کوئی بھی کھڑا ہو آپ سیدھی بات کریں کہ میں نے شریعت کے اصولوں کے عین مطابق شادی کی. جب زندگی کے باقی معاملات کے اندر میں دلیل کا مطالبہ کرتا ہوں بغیر سنت کے کوئی کام نہیں کرتا. نماز پڑھنی ہے دیکھو بھائی اللہ کے نبی کی نماز کا طریقہ یہ ہے. نماز نفلی اٹھا کے اس کو تحفے میں دے رہا ہوتا ہوں کہ دیکھ میرے نبی کی نماز کا طریقہ یہ ہے. طلاق کا مسئلہ آئے گا دیکھو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ایک مجلس کی 3 طلاق ایک شمار ہوگی. قدم سے قدم ملانے کی بات ہو آمین کہنے کی بات ہو وہ میں ہر معاملے میں حدیث کا مطالبہ کرتا ہوں. النکاح من سنتی, نکاح مجھ محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا نکاح دین کوئی نہیں؟ جسے میرا نبی کہہ رہا ہے کہ نکاح میری سنت ہے کیا وہ دین کوئی نہیں؟ نکاح کے مسئلے میں دلیل کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے؟ پوچھتے کیوں نہیں؟ دکھاؤ جہیز. اللہ کے نبی نے جہیز لیا, اللہ کے نبی نے جہیز دیا, وہ دکھاؤ اگر حدیث موجود. ہم لیں گے بھی ہم دیں گے بھی. بڑی بارات مائیوں منگنی مہندی اس کی کوئی دلیل موجود ہے ہم کرنے کو تیار, اور نہیں موجود تو ہم انشاءاللہ وہ لوگ ہیں جو ہر مسئلے کے اوپر دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو سنت کی پیروی کرتے ہیں. نکاح کے مسئلے میں پیروی کوئی نہیں. کہتے ہیں کہ یہ شادی ایک بار ہوتی ہے, خوشی منانے دو. وہاں شادی ایک بار ہوتی ہے, بلکہ میں تو کہتا ہوں شادی 4 بار ہوتی ہے. آپ کیوں ایک بار کرتے ہیں؟ ایک بار آپ کر رہے ہیں. شریعت نے دین اسلام نے تو یہاں جتنے میرے مرد بیٹھے ہوئے آپ کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے. آپ کہتے ہو کہ شادی ایک بار ہوتی ہے, نہیں شادی 4 بار ہوتی ہے. آپ نہیں کر رہے, یہ آپ کی سستی ہے. خواتین میں سے ایک خاتون نے مجھے کہا کہ آپ 1 سے زائد نکاح کی تلقین کر رہے ہیں, مجھے پیغام ملا. تو میری ماؤں بہنوں کو بھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ. انہوں نے کہا کہ شوہروں کو پھر یہ بھی تو بتاؤ کہ عدل کرنا چاہیے. تو دیکھیں ہر ٹاپک کے اندر سب کچھ مرچ نہیں کیا جا سکتا. ایک ٹاپک چھیڑیں گے تو اس کے اوپر ایک ہی بات ہوگی, تو انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی کہ عدل اور انصاف کرنا چاہیے, لیکن ہلکے ہلکے ہم موضوع کو لے کے چلیں گے. جہیز. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے نکاح کا پیغام لے کے. اب بات سنیے گا توجہ کے ساتھ, تاکہ اگر کوئی بندہ آپ کو کہے کہ اللہ کے نبی نے بھی تو فاطمہ کو جہیز دیا, تو آپ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کے بولتے ہیں کہ جھوٹ بولتا ہوا تو اچھا نہیں لگتا.
آپ اس کو بول سکے کہ اللہ کے نبی نے نہ فاطمہ کو جہیز دیا نہ اپنی کسی بیٹی کو جہیز دیا. جہیز ہے ہی کوئی نہیں. جہیز کے الفاظ آپ نکالیے. جہیز کہتے ہیں سامان کو. سامان اس سینس میں جہیز کہ جو لڑکی کا باپ اپنی بیٹی کو شادی کے موقع پہ دے گا, نکال کے دکھاؤ. کتاب و سنت کے ذخائر کھولو, دکھاؤ کہ اللہ کے نبی نے یا صحابہ نے کہیں پر جہیز دیا ہو. نہیں ملے گا. ہاں دیکھو میت کو جب آپ غسل کفن دیتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ تجہیز و تکفین. تجہیز و تکفین میت کا آخری سامان. اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من جہز غازیا فقد غزا. جس نے کسی مجاہد کو جہیز دیا یعنی سامان جنگ دیا, بالکل ایسا ہے جیسا اس نے خود جہاد کیا. تو جہیز کا معنی سامان. اب اس سینس میں کہ لڑکی کا باپ لڑکی کو شادی کے وقت جہیز دے گا, سامان دے گا, کس حدیث میں؟ صحابہ کے کون سے عمل سے ثابت ہے؟ ہاں دلیل کے طور پہ لاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فاطمہ کو جہیز دیا. آؤ اس کی حقیقت بتاؤں آپ کو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لخت جگر فاطمہ کی شادی کا ارادہ کیا تو پیغام آتا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی سے پوچھا, علی حق مہر کیا دو گے؟ پہلا سوال, حق مہر کیا دو گے؟ اسی لیے میں نے کہا آپ کو کہ آج کے موضوع اور ٹاپک کے اندر ہم دو باتیں کریں گے, ایک حق مہر اور دوسرا جہیز. کیونکہ جب جہیز کی یہ بات میں نے آپ کو سمجھانی تھی تو مجھے پتا تھا کہ اس کے اندر حق مہر کا ٹاپک آئے گا, تو اسی سے نکال کے آپ کو حق مہر بھی سمجھا دوں گا. حضرت علی نے نکاح کا پیغام بھیجا اللہ کے نبی کے پاس, اپنے سسر کے پاس. اللہ کے نبی نے بطور سسر پوچھا, علی آپ حق مہر کیا دیں گے؟ حق مہر اتنا ضروری ہے. آج اس حق مہر کو مرد کھا جاتا ہے, دیتا ہی کوئی نہیں. وہ حق مہر اتنا ضروری ہے. نکاح کے پیغام کے وقت پہلا سوال اللہ کے نبی کا, علی حق مہر کیا دو گے؟ کہا اللہ کے نبی میرے پاس تو کچھ نہیں, میرے پاس تو کچھ نہیں. اب یہاں پر روک کر صرف یہ بتا دوں کہ لوگ حق مہر کو کیا سمجھتے ہیں. لڑکی والوں کی بھی بات بتاؤں. جب حق مہر کا وقت آتا ہے, میں نکاح پڑھانے جاتا ہوں اکثر, ایک صاحب کا حق مہر 5 لاکھ روپے انہوں نے مجھے لکھنے کو کہا کہ 5 لاکھ روپے لکھ دیں. اورنگی ٹاؤن میں شادی تھی اور اس بندے کو میں جانتا تھا, پرسنلی طور پر اس بندے کو میں جانتا تھا. میں نے نکاح فارم فل کیا, حق مہر کا کالم آیا. میں نے کہا جی بھائی حق مہر کتنا دیں گے آپ؟ کہہ رہا لکھ دیجئے 5 لاکھ روپے لکھ دیجئے. میں نے کہا لکھ دوں یا دینا ہے؟ کہہ رہا دے دوں گا, وہ کون سا مسئلہ ہے, آپ لکھ تو دیں. میں نے کہا نہیں, اگر دینے کی نیت نہیں تو لکھوں کیوں؟ کہہ رہے لڑکی والوں کی طرف سے پریشر ہے. لڑکی والوں نے کہا کم از کم 5 لاکھ روپے حق مہر ہونا چاہیے. میں نے کہا انہوں نے تو کہہ دیا, تو بتا تیری استطاعت ہے یا نہیں؟ کہہ رہا نہیں. میں نے کہا مت لکھواؤ, دھوکہ مت دو, دھوکہ مت دو. حق مہر کی ڈیفینیشن, حق مہر کی تعریف یہ ہے جو شادی کی پہلی رات لڑکا ادا کر دے. یاد رکھنا میری بات. حق مہر لڑکی کا حق ہے جسے دینے کے بعد آپ پوچھنے کے بھی حقدار نہیں کہ کیا کیا میرے 5 لاکھ روپے, تیرے ہے ہی کوئی نہیں. لڑکی کو دینے کا آپ کا ذمہ ہے, جو آپ نے لکھا ہے وہ آپ نے دینا ہے, اور دینے کے بعد آپ پوچھنے کے بھی حقدار نہیں کہ میں نے تجھے 5 لاکھ 10 لاکھ 15,000 50,000 دیے تھے, حق مہر کیا کیا؟ وہ اڑا دے, وہ اپنے ماں باپ کو دے دے, اپنے اوپر خرچ کر, اس کا مسئلہ ہے, آپ نے نہیں پوچھنا. آپ کا کام تھا دینا, آپ نے دے دیا. اچھا اب لڑکی والے کیا سمجھتے ہیں حق مہر کو؟ وہ سمجھتے ہیں سیکیورٹی ڈپازٹ. لڑکی والے حق مہر کو سمجھتے ہیں سیکیورٹی ڈپازٹ. وہ کس طرح؟ حق مہر بھاری لکھواؤ تاکہ لڑکا طلاق دیتے ہوئے 10 بار سوچے. سیکیورٹی ڈپازٹ بنا کہ نہیں بنا؟ حق مہر بڑا لکھواؤ, بھاری لکھواؤ تاکہ یہ طلاق دیتے ہوئے سوچے. اور پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ حق مہر کا تعلق طلاق سے ہے ہی کوئی نہیں. حق مہر کا تعلق طلاق سے کوئی نہیں ہے. یہ جو آپ لکھواتے ہیں نا معجل اور غیر معجل, اس کا کوئی تصور نہیں. ہاں غیر معجل یعنی بول دیتے ہیں جی حق مہر کتنا معجل یا غیر معجل. اصل میں ایک ہوتا ہے عین سے معجل, اجلت کے ساتھ,
جو آپ فوری ادا کریں گے. ایک ہوتا ہے حمزہ کے ساتھ معجل، تاخیر کے ساتھ، جو آپ بعد میں ادا کریں گے. غیر معجل، جیسے لوگوں نے آپ کو غیر مقلد کہہ دیا، حالانکہ غیر مقلد کی اصطلاح بھی غلط ہے. اب حق مہر وہ ہے جو شادی کی پہلی رات آپ لڑکی کو دے دیں، اپنی حیثیت کے مطابق لکھواؤ، اپنی حیثیت کے مطابق، حیثیت سے بڑھ کے نہیں. جو آپ کی حیثیت ہے اپنی حیثیت کے مطابق حق مہر لکھوا دیجئے. اب لڑکی والے سمجھتے ہیں کہ جناب جتنا بھاری حق مہر ہوگا لڑکا طلاق دیتے ہوئے سوچے گا. 5 لاکھ لکھوا دیتے ہیں، 10 لاکھ لکھوا دیتے ہیں، 20 لاکھ، لڑکی کی حیثیت سے بھی بہت اوپر. ابھی جو لڑکے نے پوری زندگی کمایا نہیں اتنا حق مہر لکھوا دیتے ہیں. تنخواہ اس کی 30,000، حق مہر 5 لاکھ. یعنی کوئی سوچنے کی بات ہے. ابھی جو لڑکی کی استطاعت ہے اتنا لکھوا دو، کیونکہ اس نے شادی کی پہلی رات دے دینا، اس کا تعلق طلاق سے نہیں ہے. اور یہ بھی بتا دوں، اگر تم سمجھتے ہو کہ حق مہر کا تعلق طلاق سے ہے تو پھر سنو، طلاق اس وقت ہوتی ہے جب انسان کا دماغی لیول بالکل برباد ہو چکا ہو، جب وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو کھو چکا ہو. اس وقت وہ نہیں سوچتا کہ حق مہر 10 لاکھ تھا، 20 لاکھ تھا. اس وقت تو بس منہ پر الفاظ خود بخود آ جاتے ہیں، طلاق. انجام سے بے پرواہ یہ مرد اس وقت کہہ دیتا ہے طلاق. اس وقت کون سوچے گا کہ حق مہر 10 لاکھ تھا، 20 لاکھ تھا؟ تو حق مہر سیکیورٹی ڈپازٹ نہیں، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، یہ حق مہر لڑکی کا حق ہے جو شادی کی پہلی رات مرد دے گا. اب لکھوا دیا 5 لاکھ روپے. کچھ لڑکے نے بھی اپنی شوشہ میں لکھوا دیا کہ کیمرے چل رہے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ کیا کہیں گے. اب اسی مسئلے نے تو میرے بھائی ہم کو برباد کیا کہ لوگ کیا کہیں گے. کہنے دو لوگوں کو کچھ، لوگ جو کہتے ہیں ان کو کہنے دو. لوگوں نے کچھ نہیں کہنا، لوگوں نے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ڈالنے، لوگوں نے آپ کو کھانا نہیں کھلانا. اور لوگ تو وہ ہیں جو آپ کی خوشی میں ناراض اور آپ کے غم میں خوش ہوں گے. آپ لوگوں کی پرواہ کر رہے ہو. جو استطاعت ہے وہ لکھواؤ، استطاعت سے بڑھ کے نہیں. اب لکھوا دیا 5 لاکھ، شادی کی رات میں بیگم کے پلو سے چپٹا ہوا بیٹھا ہوا، معاف کر دے. لوگوں کے سامنے کیمرے کے دباؤ میں لکھوا تو دیا، معاف کر دے. اللہ کی قسم، بیوی سے زبردستی حق مہر معاف کرا دینا حرام ہے، حرام ہے. وہ خوشی سے معاف کر دے وہ اور بات ہے، لیکن اس کے قدموں میں گر کے اس سے معاف کروا لینا یہ حرام ہے. وہ نئی نویلی شرم و حیا کا پیکر بیچاری دلہن اس کو کہتا ہے معاف کر دے، حرام ہے. آپ اپنے استطاعت کے مطابق لکھوائیے جتنی آپ کی استطاعت. تو اس بندے کو میں نے کہا بھائی تو 5 لاکھ روپے لکھوا رہا ہے، میں جانتا ہوں تجھ کو دے گا کہاں سے. کہہ رہا یار پریشر ہے. میں نے کہا تو پریشر میں مت آ، میرا مشورہ مان، جو تیری استطاعت ہے وہ لکھوا. میں نے کہا استطاعت کتنی ہے؟ کہہ رہا 20,000 تک دے سکتا ہوں. میں نے کہا لکھواؤ. کہہ رہا ایسا نہ وہ لڑکی نہ دیں. میں نے کہا نہیں دیں گے تو نہیں دیں گے، اور کیا ہوگا. لڑکی نہیں دیں گے تو نہیں دیں گے، جھوٹ بول کے کیوں لکھوا رہے ہو. تو یہ حق مہر، اللہ کے نبی نے پوچھا علی کیا دو گے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی میری تو استعداد کچھ بھی نہیں، ہاں میرے پاس ایک زرہ ہے اور ایک گھوڑا ہے. 2 چیزیں ہیں، ایک زرہ اور ایک گھوڑا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا چلیے ایک کام کرو، حق مہر تو ضروری ہے، دینا ہی دینا ہے، اور گھوڑا تو سواری کے کام آئے گا. تم ایک کام کرو، اپنی زرہ کو فروخت کر دو، زرہ کو بیچ دو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. مالدار تھے نا عثمان غنی، لوگوں پر مال خرچ کرتے تھے، اللہ کے دین پر مال خرچ کرتے تھے. مال خرچ کرنے والے بنو، مال کو دبانے والے مت بنو. یہ مال اللہ کا دیا ہوا، اللہ کے بندوں پر خرچ کرو. جو صاحب فضل لوگ ہیں، صاحب استطاعت لوگ ہیں، انہیں چاہیے کہ اللہ کے بندوں پر خرچ کیا کریں. وہ معاشرہ اس وقت بہت سارے ایسے پریشان لوگ جو وائٹ کالر لوگ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. خاندان میں ڈھونڈو، رشتہ داروں میں ڈھونڈو، محلے والوں میں ڈھونڈو، مسجدوں کے اندر ڈھونڈو، جو پروفیشنل روڈوں پر کھڑا ہوا بھکاری، اللہ کی قسم مت دو اس کو. اسے آج دو گے کل پھر روڈ پر بھیک مانگتا ہوا نظر آئے گا. آج جاؤ تجربہ کر کے دیکھو، جو یہ
باقاعدہ پروفیشنل بھیکاری روڈوں پر گھوم رہے ہیں, ان کو 1 لاکھ روپے دو. دیکھو ایک چوراہے کے اوپر بیٹھا ہوا ہوگا, میری بات کا تجربہ کرنا, اس کو 1 لاکھ روپے دو یا جتنے چاہے دو, اگلے دن اسی فٹ پاتھ کے اوپر اسی کشکول کے ساتھ نظر آئے گا. اسی فٹ پاتھ پر اسی کشکول, چونکہ اس کا کاروبار بھیک مانگنا ہے. کسی وائٹ کالر کی مدد کر دو, سفید پوش انسان کی مدد کر دو, وہ اس کی مدد اس کی زندگی کو سنوار دے گی. وہ بھیک نہیں مانگتا, وہ گھر پہ بیٹھا ہوا ہے بیوی بچوں کے ساتھ پریشان حال کے اندر. تمہیں ڈھونڈ کے رکھنا ہے اس کو, تمہیں فکر کرنی ہے میرے خاندان میں کون پریشان ہے. جاؤ خاموشی سے اس کی جیب میں ڈال دو, چونکہ وہ پکا کاروباری نہیں ہے, یعنی بھکاری نہیں ہے, وہ بیچارہ حالات کا مارا ہوا ہے. عثمان نے کہا علی یہ زرہ میں آپ کی خرید لیتا ہوں, چونکہ اب آپ سے رشتہ داری ہونے والی. عثمان بھی تو داماد رسول تھے نا. عثمان یہ زرہ میں آپ سے خرید لیتا ہوں. علی کو کہا یہ زرہ میں آپ سے خرید لیتا ہوں چونکہ اب ہماری رشتہ داری ہونے والی. 480 درہم دوں گا آپ کو, منظور ہے؟ 480 درہم. اب یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زرہ بیچ دی, فروخت کر دی. کس کو؟ عثمان غنی کو. کتنے کی؟ 480 درہم. اچھا بھائی, زرہ کا مالک کون بن گیا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خرید لینا. اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عثمان نے کہا, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ خرید لی 480 درہم میں. اب عثمان نے کہا علی اس زرہ کا مالک میں بن گیا, اب یہ زرہ بھی میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے. کیا لوگ تھے یار, یعنی علی کی زرہ بھی خرید لی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 480 درہم میں. علی کو 480 درہم بھی دے دیے اور کہا علی اب دوستی رشتہ داری بھی تو ہو گئی, اب ایک کام کیجئے, یہ زرہ میری طرف سے گفٹ قبول کیجئے, تحفہ قبول کیجئے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اللہ کے نبی کے پاس. کہا اللہ کے نبی, عثمان نے میری زرہ 480 درہم کی خریدنے کے بعد مجھے زرہ بھی بطور تحفہ میں دے دی. اللہ کے نبی نے عثمان کے لیے بہت دعائیں کی. اور لڑکی والوں کی مدد کرتے ہو, لڑکی والوں کی مدد نہ کرو, چونکہ انہوں نے جہیز دینا ہی کوئی نہیں. میں نے بات بیان کر دی, جہیز کوئی نہیں دینا آپ نے. ہاں مدد کرنی ہے لڑکے والوں کی کرو, چونکہ لڑکا الرجال قوامون علی النساء, عورت پر حاکم ہے. کیوں حاکم ہے؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, کیونکہ مرد عورت پر خرچ کرتا ہے. جہیز مرد نے جمع کرنا ہے تو مدد مرد کی کرو, عورت کی کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے نبی نے عثمان کو بہت دعائیں دی. اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 480 درہم اپنے سسر اللہ کے نبی کو بطور حق مہر کے دے دیے. اب ایک بات اور, یہاں سے پھر بات حق مہر کے اوپر واپس آ گئی. لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب شرعی حق مہر کتنا ہے؟ ہاں دیکھو ہوشیاری, مولوی صاحب شرعی حق مہر کتنا ہے؟ او بھائی مسئلہ یہ کہ حق مہر دینا ہے تو اس کو شریعت یاد آ گئی. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں؟ وہ جہیز لیتے ہوئے شریعت کہاں گئی؟ جہیز لیتے ہوئے کسی نے کیوں نہیں پوچھا مولوی صاحب شرعی جہیز کتنا ہے؟ چونکہ جہیز تو لینا تھا نا, اب حق مہر دینا ہے تو مولوی کے پاس آ کے پوچھتے مولوی صاحب شرعی حق مہر کتنا ہے؟ کوئی شرعی حق مہر نہیں. تمہاری استطاعت سونے کے پہاڑ دینے کی ہے دے دو, تمہاری استطاعت ایک لوہے کی انگوٹھی کی, اسی کو حق مہر بنا دو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 480 درہم حق مہر دیا. اس کو آج کے دور میں کاؤنٹ کر لو, پریشان ہو جاؤ گے. وہ علی کہ جسے اللہ کے نبی نے کہا جب حق مہر دینے کو کہا اللہ کے نبی میرے پاس تو ہے کچھ نہیں, وہ نہ ہونے پر 480 درہم کا حق مہر دے دیا. لیکن یہ پابندی کوئی نہیں, چونکہ حدیث میں دونوں طریقے ملتے ہیں. جس کے پاس سونے کے پہاڑ دینے کو دے دے, جس کے پاس لوہے کی انگوٹھی وہ بھی دے دے, حق مہر کی کوئی پابندی نہیں. اب جو اللہ کے نبی کو حضرت علی نے 480 درہم حق مہر کے دیے, اس سے اللہ کے نبی نے علی اور فاطمہ کا گھر تیار کیا. کیونکہ علی کے کفیل بھی تو اللہ کے نبی تھے نا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تیار ہوا, جو آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی نے فاطمہ کو مشکیزیں دیے, یہ دیے وہ دیے, وہ سب کچھ شوہر کے پیسوں کا تھا بھائی. سسر نے کچھ نہیں کیا, جہیز کوئی نہیں تھا. وہ وہی 480 درہم تھے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سسر کو بطور حق مہر کے دیے. اللہ کے نبی نے صحابہ کو دیے, جاؤ علی کا گھر تیار کرو. تو اب بتاؤ کہ کہاں ہے جہیز فاطمہ؟ وہ جہیز فاطمہ نہیں تھا,
وہ شوہر کے دیے ہوئے حق مہر کے پیسے تھے جس سے فاطمہ کا گھر تیار ہوا. تو بات یہ ہے کہ آج جہیز کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان اور جہیز فاطمہ دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ احباب کو بات سمجھ آئی ہوگی. بات سمجھ آئی ہے تو اس پیغام کو عام کیجئے, لوگوں کو بتائیے اور خود ارادہ کیجئے, خود عزم, وعدہ اور ارادہ کیجئے کہ آج تک جو غلطی ہو گئی سو ہو گئی, آج کے بعد جہیز نہیں لوں گا. اور جس نے لے لیا وہ اللہ سے توبہ کرے, اور جس نے زبردستی مانگ کے لیا کہ لڑکی کے باپ کی استطاعت کوئی نہیں, معلوم ہے بیچارہ مظلوم ہے, غریب ہے, پریشان ہے, لیکن یہ لمبی لمبی لسٹیں دی تھی اپنے سسر جی کو کہ مجھے موٹر سائیکل بھی چاہیے, وہ بھی چاہیے, وہ بھی چاہیے. وہ بیچارہ غربت کا مارا اپنی بیٹی کو رخصت دینے کے لیے ساری لسٹ تیری تیار کی. اللہ کی قسم تو نے حرام کام کیا. جا گر جا اپنے سسر کے پیروں پر معافی مانگ اس سے, جو کچھ لیا ہے سب کچھ واپس کر, چونکہ یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے. اگر جبر سے, ظلم سے کسی نے لیا ہے, معافی بھی مانگی اپنے سسرال والوں سے, ان کو واپس بھی کرے, تب جا کے اس کی نجات ہوگی. اللہ بھی معاف کرے گا, کیونکہ ظالم کو اللہ معاف نہیں کرتا. اور اگر ویسی لے لیا پتہ ہی کوئی نہیں, تب بھی کم از کم اللہ سے توبہ کریں اور اپنی نسلوں کے اندر اس رواج کو ڈالیں کہ آج کے بعد ہم میں کوئی جہیز نہیں لے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.